بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل جو تھا یہ صرف کی شروع کی تھی اور اس میں ہم نے گفتگو پہلے کی تھی کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور انہوں نے قرآن کریم کی اتباع کی ہے، حدیث پاک کی اتباع کی ہے۔ آپ نے درس سنا تھا کل جو ہے جانے کے بعد؟ کل سنا ہی کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا، لیکن یاد ہے آپ کو جو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن و حدیث کی اتباع کی ہے۔ قرآن مجید بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے لفظ بدع آیا۔ بدع کا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے دانستہ مصدر ہے جس کا معنی ہے جاننا، اور ہم نے بتایا تھا کہ فارسی میں مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں تا نون یا دال نون آتا ہے، اور اس کا اردو میں معنی جو ہے وہ نون الف نا کے ساتھ آتا ہے، کھانا پینا جاننا پہننا، اور بدع اس کا امر ہے۔ اور جو ہے جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہو تو لکھنے والا فارسی میں بدع کے یا بدع اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ آدمی صحیح طرح متوجہ ہو جائے۔ تو بدع کے ساتھ اس نے چوکنا کیا طالب علم کو، اور اس کے بعد جب آدمی چوکنا ہوا تو اس نے ساتھ دعائیہ کلمہ دے دیا، اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ اب جو ہے نا ضروری بات جو کہنے والا ہے کہ کلمات لغت عرب برس قسم است، کہ کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں لیکن قواعد جو بیان کیے گئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ عربی کے۔ کہ عربی میں کلمہ جو ہے کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، ورڈ کو ورڈ، اور کلمہ جو ہے یہ عربی زبان میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ پہلی تقسیم ہے اس کی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے، مادہ کے اعتبار سے ہے، یا حروف کے اعتبار سے ہے۔ تو پہلی تقسیم معنی کے اعتبار سے، کہ معنی کے اعتبار سے جو لفظ ہے یا کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو نہ کسی زمانے کی محتاجی ہے، نہ کسی اور جملے کے ساتھ ملانے کی محتاجی ہے، اور وہ جب بغیر زمانے کے بغیر عبارت ملائے کے اور اپنے معنی کو سمجھانے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے زیدن اور فارسن، زیدن رجلن فارسن۔ رجلن کا معنی مرد، جب آپ رجلن بولیں گے تو اس میں کوئی زمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کسی ساتھ اس کے لفظ سمجھنے کے لیے آپ کو کسی زمانے یا عبارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فارسن گھوڑا، تو یہ بھی جب اس کو سمجھنے کے لیے، اس لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے، دوسری جو ہے وہ فعل ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی سمجھانے میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو، جس میں زمانہ پایا جائے۔ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے فعلا، اس نے کیا، ضربا، اس نے مارا، دحرجا، اس نے پتھر پھینکا۔ تو زمانہ جس میں پایا جائے اور جو ہے اپنا معنی سمجھانے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف تیسرا جو ہے نا، کلمے کی تیسری قسم حرف ہے، اور حرف جو ہے یہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ جب تک آپ اس کے ساتھ عبارت نہ ملائیں، اسم فعل نہ ملائیں، اس وقت تک یہ اپنا معنی سمجھانے میں مستقل نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایک مشہور مثال جو عربی گرامر میں دی جاتی ہے کتابوں میں، ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ میں ذہبت، یہ فعل ہے، فاعل ہے، میں گیا، ذہبت بصرہ سے
کوفہ تک. تو کوفہ جو ہے یہ شہر ہے، اسم ضابط و فعل فاعل ہے، اور جو ہے من اور علاج جو ہے یہ حرف ہے. یہ پہلے تقسیم تھی. اب جو ہے نا یہ معنی کے اعتبار سے، کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی پہلی تعریف صرفیوں کے نزدیک. اب دوسری تقسیم جو ہے نا کلمہ کی اور ہی، کہ کلمہ ایک تقسیم اس کی تو یہ ہے کہ کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. دوسری تقسیم ہے جس کو یہ کتنے ہو گئے اسم فعل حرف کتنے ہو گئے؟ تین جو ہے نا فارسی میں تین کو سے کہتے ہیں. سے یک دو سے، یک دو سے، چہار پنج شش، ہفت ہشت نو دہ. یہ فارسی میں جو ہے نا ایک دو گنتے ہیں نا جیسے، تو یک دو سے، چہار پنج شش، ہفت ہشت نو دہ. تو یہ فارسی میں دہ. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین تقسیمیں ہم نے بتانی ہے. ایک ہے اس کا معنی کے اعتبار سے، وہ سے اقسام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سے اقسام. سے اقسام، اقسام جمع قسم کی، یعنی کلمے کی معنی کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سے اقسام، جس میں تین قسموں کا ذکر ہو. اور وہ کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. دوسری تقسیم جو ہے وہ ہے مادہ کے اعتبار سے. دوسری تقسیم جو ہے وہ مادہ کے اعتبار سے ہے. اس کی 6 قسمیں ہیں. مادہ کے اعتبار سے جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں. اس کو کیا بولیں گے؟ شش اقسام. 6 کو شش بولتے ہیں نا، تو شش اقسام. سمجھ؟ مادہ، مٹیریل. جیسے یہ کرتا ہے نا، یہ کس سے بنا ہے؟ کپڑے سے بنا ہے نا. اب اس کے جتنے تم پیسز کرتے جاؤ، اس کی آپ بنیان بنا لو، اس کا تم رومال بنا لو، اس کا تم کوئی چیز بنا لو، تو کپڑا ہوگا تو اس کا رومال بنے گا، کپڑا ہوگا اس کا ٹاول بنے گا، کپڑا ہوگا اس کی بنیان بنے گی، کپڑا ہوگا اس کا کرتا بنے گا، کپڑا ہوگا اس کا قمیص بنے گا. اب کپڑا جو ہے یہ مادہ ہے. اس کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کاغذ لے لیں اور کہیں کہ ہم نے اس سے بنیان بنا دی اس کی. کیوں؟ کہ بات ہو رہی ہے کہ جس کے مٹیریل کو آپ نے یوز کرنا اسی کی چیز بنانی. تو اب جو ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں مٹیریل کا کیا مطلب ہوا کہ کلمے کی جو تقسیم ہے مادے کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں کیسے بنے گی. اب وہ ایسے بنے گی، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مثلاً جو ہے ضرب کتنے حروف اس میں ہے؟ 3. ضاد یعنی دعاد، را اور با. نصر اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3. تو یہ 3 جو ہے یہ کیا ہے؟ مادہ ہے. یہ مٹیریل ہے اس لفظ کا. علم اس میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اب اس کو آپ 1000 اس کا جملہ بنائیں، یہ 3 حروف اس میں رہیں گے. تو یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6. مادے کے اعتبار سے اس کی دوسری تقسیم ہے وہ 6 قسمیں ہوں گی. اور وہ کون سی ہیں؟ جس کو شش اقسام بولتے ہیں. ہاں جی، وہ ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی. ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی 3 حرفوں والے لیٹر کو، حرف کو، لفظ کو جس میں 3 لیٹر ہوں اس کو ثلاثی کہتے ہیں. رباعی جس میں 4 حروف ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں. جس میں 5 حروف ہوں اس کو خماسی کہتے ہیں.
اب یہ ثلاثی جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ثلاث، اربع یہ عربی، یہ 4 کو کہتے ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں. تو تقسیم جو ہو رہی ہے زبان، بات ہو رہی ہے قواعد کی کہ فارسی زبان میں قواعد بیان کیے جا رہے ہیں لیکن ہیں قواعد عربی کے. تو اس کو یہ کتنے 6 اقسام ہیں مادے کے اعتبار سے، 6 قسمیں ہیں، کلمے کی 6 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. یہ جو 3 ہیں نا، اس کے ہر ایک کے 2 حصے ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. میں نے کیا کہا کہ مادے کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6. کون کون سی؟ ثلاثی، رباعی اور خماسی، یہ 3 ہیں اور ہر ایک کی 2 قسمیں. تو یہ نہیں، ثلاثی جو ہے یہ بھی 2 قسمیں ہوگی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. یعنی 3 حرف ہوں گے صرف. ثلاثی مجرد کا مطلب کہ صرف 3 حرف ہوں گے، جیسے ضربہ، عالمہ، مانا، حاسبہ، ہاں جی، کاروما، مانا. یہ 3 حروف ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مجرد، ثلاثی مجرد، کیونکہ صرف 3 حرف ہے. اور ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی وہ ہوگا جس میں 3 حرف اصلی ہوں گے، یہ مادے کے وہ ضرور ہوں گے، 1 حرف اس میں اور زیادہ ہوگا، 1 حرف اس میں اور زیادہ ہوگا، یا 2 حرف زیادہ ہوں گے، یا 3 حرف زیادہ ہوں گے. ہاں جی، یعنی مزید فی کا مطلب ہے کہ جو ہے نا اصلی حروف ان سے کچھ اور زیادہ ہے، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، جتنے بھی ہو. صحیح ہے. تو اصلی حرف کتنے ہوں گے؟ ثلاثی میں 3 اصلی 3 ہوں گے، اور یہ مجرد میں اور مزید فی میں اصلی 3 ہوں گے پلس اور بھی حروف ہوں گے. صحیح ہے. اب رباعی کیا ہے؟ رباعی کہتے ہیں 4 حرفوں والے کو، اور اس میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. رباعی مجرد کون سا ہوگا؟ رباعی مجرد وہ ہوگا جس میں اصلی 4 حروف ہوں گے، اصلی 4 حروف ہوں گے، جیسے دہراجہ. دہراجہ مثال آئی تھی نا پہلے، ضربہ کے ساتھ دہراجہ، دہراجہ. یہ 4 حروف ہیں، اور یہ جو ہے نا اصلی 4 حروف ہیں. اور رباعی مزید فی وہ ہوتا ہے جن میں یہ 4 حروف اصلی پائے جائیں پلس اور بھی پایا جائے کوئی. خماسی 5 حروف والے لیٹر کو کہتے ہیں. 5 جس میں 5 لیٹر پائے جائیں اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ خماسی. یعنی 5 اصلی اس میں پائے جائیں وہ مجرد ہوگا، اور جس میں 5 حروف اصلی سے کوئی زائد پایا جائے وہ کیا ہوگا؟ خماسی مزید فی ہوگا. یہ کلمے کی دوسری قسم ہے مادے کے اعتبار سے. ہاں جی، سمجھے آپ؟ کلمے کی دوسری تقسیم جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟
6 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. مجرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں اونلی اصلی حروف ہوں، اونلی اصلی حروف ہوں. اور مزید فی کون ہوتا ہے؟ کہ جس میں وہ اصلی حروف بھی ہوں اور ساتھ ایکسٹرا بھی کوئی حرف ہو. رباعی مجرد جس میں 4 اصلی ہوں مجرد اور ایکسٹرا کوئی حرف نہ ہو. اور رباعی مزید فی وہ ہوتا ہے وہ کلمہ جس کے اندر 4 اصلی حروف ہوں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اصلی حروف پایا جائے. اور خماسی مجرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 اصلی حروف ہوں اور اس کے مزید فی وہ ہوتا ہے کہ 5 اصلی حروف کے علاوہ کوئی اور حروف بھی پایا جائے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ 6 اقسام. اس کا نام کیا ہے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ صرف میں 6 اقسام کون کون سے ہیں، 6 اقسام، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس 6 اقسام. 6 اقسام کون سے ہیں؟ یعنی میں یہ 3 نہیں بولوں گا کیونکہ اس کا نام ہی صرف میں کیا ہے؟ 6 اقسام. 6 اقسام کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم کی مثال زیدن جیسے رجلن، فرسن. اور فعل کی مثال ضربا، دہرجا. اور حرف کی مثال من، الہ. سمجھ آئی؟ اب میں آپ سے پوچھوں کہ صرف میں 6 اقسام کون سے ہیں، تو آپ بولیں گے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے یہ خماسی کا کوئی ایگزامپل میں آپ کو تینوں کی دیتا ہوں ایگزامپل. ثلاثی مجرد جو ہے اس کا میں آپ کو دیتا ہوں، اس کی ریفرنس ہے جیسے زیدن ہے، جیسے زیدن ہے، قلم ہے، علم ہے. یعنی جس میں 3 حروف ہیں. پہلے آپ کو بتایا تھا جیسے منع ہے، علم ہے، زیدن ہے. ہاں جی، یہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے. اب جب آپ علم کہیں، منع کہیں، قلم کہیں، تو یہ کس کی مثال ہے؟ اسم کی. ہاں، اسم جو ثلاثی مجرد ہے. اور جب آپ کہیں اس کو ضربا، تو یہ فعل کی مثال ہے جس میں زمانہ پایا جائے گا. کیونکہ جو ہے نا فعل بھی ہوتا ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اور اسم بھی ہوتا ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. اسم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم پر تنوین آتی ہے، الف لام آتا ہے. جیسے الرجل کہتے ہو، ہاں جی، رجلن کہتے ہو، قلم کہتے ہو، القلم کہتے ہو. تو فعل پر الف لام نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. صحیح ہے. تو یہ مثال ہے اس کی ثلاثی مجرد کی. ثلاثی مجرد کی مثال قلم اگر اسم ہو تو، اور ضربا یا فعل اگر فعل ہو تو. ثلاثی مجرد فعل یا اسم. اب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی جس کے اندر ایک ایکسٹرا حرف ہو یا 2 حرف ایکسٹرا ہو. جیسا اب اکرما، اکرما یہ مزید فی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ثلاثی مزید فی فعل ہے.
اسم کی مثال جیسے اکرامن، اکرامن، سمجھ آئے نہیں؟ اب آگے جو ہے رباعی مجرد، رباعی مجرد اس کی مثال جیسے آپ دحرجہ، یہ فعل ہو گیا، جعفرون یہ اسم ہو گیا۔ جعفرون میں کتنے حروف ہیں؟ 4، ہاں جعفرون، ہاں، ہاں جیم عین فا را، جعفرون، تنوین آئی نا، یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، رباعی مجرد۔ اور دحرجہ یہ فعل ہو گیا۔ اب رباعی مزید فی جس کے اندر 4 حروف اصلی ہوں اور کچھ زائد ہو، اس کی مثال اسم کی کندیلن، بتی جو ہوتی ہے لالٹین روشنی والا، کندیلن، اگربتی موم بتی جس کو بولتے ہیں، کندیلن، تو اس میں حروف زیادہ ہیں، تو تنوین بھی ہے، تو یہ رباعی مزید فی کی مثال ہے۔ اور فعل کی مثال تدحرجہ، اس میں تو 4 ہی حروف ہے۔ ہاں کندیلون میں 4 ہے یا 5؟ کندیلون 5 ہے، تو میں نے کہا تھا نا کہ 4 حروف اصلی ہوں گے جی، اور 1 زیادہ ہو یا 2 زیادہ ہو یا 3 زیادہ ہو، جو بھی زیادہ تنوین کو ہو۔ بھی حروف، تنوین تو اسم کی وجہ سے آ گئی، تنوین حرف نہیں ہے نا۔ کندیل، کندیل کہہ دیں، کندیلون نہ کہیں تو کندیل کہہ دیں۔ جب کندیل کہیں گے تو اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، کندیلان بھی کہہ سکتے ہیں، کندیلین بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو چونکہ اسم ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم پیش لگانی، زبر لگانی، زیر لگانی، کیسے لگانی۔ لیکن آپ کو ابھی تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں نا، ابھی آپ کو پتا نا کہ اصلی کا کیا مطلب ہے، وہ تو بات ابھی آنی ہے کہ اصلی کا کیا پتا، اصلی کا کیا مطلب ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ بات ابھی آئے گی۔ ہاں جی، تو کتنی ہو گئی ہے؟ 4 ہو گئی۔ اب پانچواں کیا؟ خماسی مجرد، وہ کلمہ جس میں 5 اصلی حروف ہوں۔ جیسے سفر جلن، سفر جلن، سین فا را جیم لام، سفر جلن، سفر جلن کہتے ہیں بے دانے کو۔ یہ بے دانہ ہوتا ہے نا، بے جو آپ کی حکیموں کا نسخہ ہے، بے ہوتا ہے نا، بے دانہ نہیں سمجھتے آپ؟ یا جس کا یہ مربع بھی بناتے ہیں، بے دانہ۔ ہاں، خماسی مجرد کی مثال کون سی ہے؟ جس میں 5 اصلی حروف ہوں، جس کی مثال کیا دی تھی میں نے؟ سفر جلن، سفر جلن، اس یہ 5 اصلی حروف ہیں۔ اور خماسی مزید فی جس کے اندر 5 اصلی حروف ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک حرف زیادہ بھی ہو، وہ کیا؟ خماسی مزید فی۔ اب یہ اصلی حروف کیا ہے؟ اصلی جو اصلی حروف ہے، جس کو آپ بولتے ہیں لیٹر روٹس، جو آلویز اس میں روٹیٹ ہوتے رہے، ان میں کوئی کام نہ ہو، روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں، ہاں جو جیسے عالمہ ہے نا، علم ہے، عین لام میم ہے، یہ روٹ لیٹر ہے کہ جتنے بھی آپ کلام پہ لے جائیں ان میں کمی نہ آئے، یہ تینوں ضرور موجود ہو۔ یہ روٹ لیٹر جو ہے یہ اصلی حروف ہے۔ ہر جتنے بھی مادہ، جو بھی مادہ لے لیں آپ، لے لیں آپ، قمیص لے لیں، قمیص ہے نا، اس میں قاف میم صاد، یہ روٹ لیٹر ہے۔ آپ اس کی جتنی گردان لے جائیں
تو اس میں یہ کاف میم صاد ضرور رہیں گے. یہ جو روٹ لیٹر ہیں. اسی طرح علم میں عین لام میم ہے. منع کرنا میم نون عین ہے. کریم جو ہے کریم لفظ اس سے کاف را میم ہے. حلیم میں ہا لام میم ہے. ہاں جی. تو شدت جو ہوتا ہے شدید، ہاں جی، اس میں شین اور دو دال ہیں. تو یہ روٹ لیٹر ہے. تو جو بھی آپ بات لے جائیں نا یہ حروف اصلی اس میں رہیں گے. تو اب خلاصہ آپ کے سبق کا یہ ہوا کہ کلمے کی پہلی تقسیم معنی کے لحاظ سے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں جس کو 6 اقسام بولتے ہیں. کلمے کی تقسیم فرسٹ تقسیم بے اعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے وہ 6 اقسام. اسم، فعل، حرف. اسم کی مثال زیدن، ہاں جی، یا رجلن، فرسن. فعل کی مثال ضربا، دہراجا، اور حرف کی مثال من اور الہ. اسم وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی سمجھانے میں انڈیپینڈنٹ ہو کہ زمانہ اس میں نہ پایا جائے. فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی سمجھانے میں انڈیپینڈنٹ ہو لیکن زمانہ پایا جائے اس میں. ہاں جی، میں آیا، میں گیا، میں کل آؤں گا، میں پرسوں آؤں گا، میں نہیں آیا. ہاں جی، یا وہ آیا، وہ گیا، اس نے کھایا، اس نے مارا، وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا. تو اس میں سب زمانہ پائی جاتی ہے. فعل ہے. اور حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اسم فعل ملاؤ گے تو پھر سمجھ جائے گا. یہ کیا ہے؟ کلمے کی تقسیم 6 اقسام. کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا، 6 اقسام. اور دوسری تقسیم جو ہے تقسیم کلمے کی مٹیریل کے لحاظ سے. ہاں جی، یعنی مادے کے لحاظ سے. مادے سے کیا مراد کہ جو روٹ لیٹر ہیں وہ آلویز اس کی گردان میں وہ رہیں گے. وہ روٹ لیٹر کبھی بھی نہیں جائیں گے باہر، چاہے وہ ثلاثی ہو، یعنی 3 جو روٹ لیٹر ہیں وہ حرف ہو، یا روٹ لیٹر جس کے اندر 4 ہوں مادہ وہ ہو، یا جس کے اندر روٹ لیٹر 5 ہو اس کے اندر وہ رہے گا. تو یہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا. صرف یہ روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں نا، یا 3 ہوتے ہیں، یا 4 ہوتے ہیں، یا 5 ہوتے ہیں. ایک قسم آتی ہے 6 کی، لیکن اس کو شاذ بولتے ہیں. شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے نہ ہونے والی بات تھی اور ہو گئی. سمجھے نا؟ شاذ کے مطلب آؤٹ آف لا، آؤٹ آف لا. تو کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جو خماسی سے بڑھ کر ہو. یہ عربی لغت عرب میں جو کلمے کی تقسیم ہے، سیکنڈ تقسیم، وہ 6 اقسام ہے. یا جو کلمہ ہوگا وہ 3 لیٹر والا ہوگا جس میں روٹ لیٹر 3 ہوں گے، یا 4 والا ہوگا لیکن اس میں 4 والا جو ہے نا اس کو رباعی کہیں گے، 3 والے کو ثلاثی کہیں گے، 5 والے کو خماسی کہیں گے. 5 والا 5 روٹ لیٹر جو روٹ لیٹر ہے. لیکن جو مجرد ہوگا اس میں صرف روٹ لیٹر جو ہے نا وہ اصلی ہوں گے اور زیادہ کوئی حرف نہیں ہوگا. جو مزید فی جس کو بولتے ہیں اس کے اندر وہ روٹ لیٹر وہ 3 ہوں گے، رباعی میں 4 ہوں گے، خماسی میں 5 ہوں گے، لیکن 1 یا 2 حرف اور زیادہ ہوں گے. تو وہ کیا ہوتا؟ مزید فی. تو ثلاثی 6 اقسام کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، خماسی رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری تقسیم ہے. اب جو ہے آپ کو بتانا کہ اصلی حروف کیا ہیں اور حروف ایکسٹرا زائد حروف کیا ہے. اب عربی زبان میں ایک میزان مقرر کیا گیا ہے. جیسے میزان کہتے ہیں کس کو؟ ترازو کو. میزان کس کو کہتے ہیں؟ اسکیل کو. ٹھیک ہے. اب جب آپ جائیں، آپ لیٹ سے آپ کسی اسٹور پر چلے جائیں، کسی اسٹور کا نام لیں آپ،
Walmart. हाँ Walmart. वॉलमार्ट वाला फेमस स्टोर है, उसी का नाम ले। वॉलमार्ट पर कितने आइटम हैं? 1000 किस्म, हाँ 1000 किस्म के ज्यादा। 1000 नहीं, उधर तो मिलियन आपका है। हाँ जी, वॉलमार्ट पर कितने आइटम हैं? मिलियन है। शॉपराइट पर कितने हैं? पैथमार पर कितने हैं? हाँ जी, आप जो है कॉस्को पर चले जाएं, कितने हैं? आप कोई भी स्टोर ले लें, अच्छा छोटा स्टोर नाम ले लें, ये जो हम आपके एवेन्यू पर स्टोर हैं, ग्रासी स्टोर हैं, फ्रूट स्टोर हैं, एनी प्लेस चले जाओ, क्या इन स्टोर पर स्केल है? जी नहीं, क्या कहते हैं, डिजिटल सब पर है ना? जी जी नहीं, डिजिटल हो या कोई भी हो, जी स्केल तो है ना? जी। हाँ जी, यानी अगर आप आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना ले लें तो वहाँ वो और किस्म के स्केल होगा, और अगर आप जो है ये 21 सेंचुरी 23 सेंचुरी ले लें बाद में आने वाले, तो स्केल बदलते जाएंगे, है या नहीं? लेकिन स्केल होगा ज़रूर। आप सुनार की दुकान पे चले जाएं तो स्केल होगा। आप जहाँ ये हाईवे पर बड़े ट्रक जो है उनको तो वज़न किया जाता है, वेस्ट सेंटर जो होते हैं वहाँ स्केल होता है। जी तो अब सुनार के स्टोर का और हाईवे के जो स्केल है ये बराबर है? ये क्यों बराबर नहीं है? इसलिए कि वहाँ ट्रक तुलना है और वहाँ सोना मासा और रत्ती के हिसाब से वजन करना है ना? आप वेदर सेंटर चले जाएं, वहाँ भी स्केल है। हाँ जी, वहाँ भी स्केल है। आज हवा जो है ये इतनी तेज़ चलेगी, आज जो है बर्फ़ इतनी पड़ेगी, आज बारिश इतने इंच होगी, ये स्केल है ना सारे, कि नहीं है? हाँ जी, आप जो है फ्रूट स्टोर पर चले जाएं, आपको जो है ना कुछ मिलेंगे कि ये बैग जो है ये $3 का है, लेकिन अगर आप लूज फ्रूट लें तो वो आपको स्केल पर रखेगी, और स्केल पर जो है ना, अब उसी स्केल पर वो जो है ना वो क्या नाम है एप्पल भी रखेगी, उसी पर वो जो है टमाटर भी रखेगी, उसी पर वो खीरे भी रखेगी, उसी पर वो जो है केले भी रखेगी। यानी या वॉलमार्ट चले जाएं तो आप कोई भी चीज़ लें, या तो वो ऑलरेडी उन्होंने उसका वेट किया होगा और वेट करने के बाद प्राइस लगा दी होगी कि ये इतने पाउंड है, इसके इतने पैसे हैं, लेकिन वेट किया हुआ है उन्होंने आपकी सहूलत के लिए कि बार बार हमें वेट ना करना पड़े, ये इतना वज़न है इसका लिखा होता है हर चीज़ पर और इतने पैसे हैं। और अगर आप खुली चीज़ लें तो वो आपके लिए ना उसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको, यानी स्केल एक ही होगा लेकिन उस पर वो हर चीज़ वज़न करके आपको चीज़ देंगे। समझिए आपको? इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी एक स्केल है, उस स्केल पर जैसे आप वॉलमार्ट से, कॉस्को से, शॉपराइट से आप एनी आइटम यू चूज़, जो भी आप ले लें आइटम, जब वो आप उसको ले आएंगे तो उसका वज़न करके आपको कहेंगे ये इतने पाउंड है, इतने किलो है, इसके इतने पैसे हैं। हाँ जी, पूरी अरबी ज़ुबान में जहाँ मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन हरूफ और लेटर हैं, कलमे हैं, आप कोई भी कलमा लेके आए, आप उस स्केल पर रखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या वज़न है ये अमेजिंग थिंग या नहीं? हाँ जी, अब जो है मिलियन चीज़ें हैं स्टोर पर, तो उसके जो बांट हैं, यानी जो 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 आइटम रखते, जो यहाँ आपने टमाटर रखे, इस पलड़े पर आपने किलो का पत्थर रखा या जो है ना आधे किलो का रखा या 2 छटांग का रखा। हाँ जी, वज़न करने के लिए, वज़न करने के लिए वो ये तो नहीं ना कहते जी आप पूरे 2 किलो लेके आएँ या पूरे 2.5 किलो लेके आएँ, क्योंकि मेरे पास बाँट जो है ना वो थोड़े हैं, तो आप एग्जैक्टली वही फिगर लेके आएँ जो मेरा नहीं, आप कोई भी लेके आएँ उसके पास, यानी उधर मिलियन आइटम है लेकिन उसके पास जो बाँट हैं, जो पत्थर हैं, वो 10 हैं या 5 हैं या 4 हैं या 7 हैं। वो 7 जो है ना वो उन मिलियंस ऑफ थिंग्स के लिए पूरे आ जाएंगे।
آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں اسی طرح عربی زبان میں جو بانٹ ہے نا وہ کتنے ہیں، یعنی جن پر وزن کیا جائے گا وہ 3 ہے. ہاں جی آپ دوسرے اسٹور پر چلے جائیں تو ایک 40 کلو کا ایک ہوگا بانٹ جو ہے جس کو من بولتے ہیں. ہاں جی 1 کلو کا ہوگا، ایک آدھے کلو کا آئے گا، ایک پونے کلو کا ہوگا، ایک چھٹانک کا ہوگا، یعنی اس کے کئی آئٹم ہیں. آپ سٹار کے پاس چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ نے بھی جو ہوتے تو ماسوں کے حساب سے ہوتا ہے، اتنے ماسے کی یہ دوائی ڈالیں، اتنے کی یہ ڈالیں، زیادہ ڈالیں تو مرنے کا خطرہ ہے، تھوڑی ڈالیں تو تب مرنے کا خطرہ ہے. تو اسی طرح کئی آئٹم ہیں، لیکن عربی زبان جو اس کے لیے بانٹ کتنے ہیں؟ 3. اس 3 بانٹ پر آپ ملینز آف کلمات اور لفظ اور ورڈ اور سینٹنس آپ ان پر وزن کر سکتے ہیں، ان کو 3 پر. اور وہ کون سے ہیں؟ فا عین لام. وہ کیا ہے؟ فا عین لام. اب آپ پڑھے، آپ کے پاس پڑھی ہے نا صرف پڑھی ہے نا، صرف ہے نا کوٹل، کھولیں ذرا اس کو جہاں میزان لکھا ہوا ہے. میزان دیکھیں کہاں میزان ہے، 2-3 لائنوں کے بعد ہے میزان. میزان اوپر ہوگا بھائی. ہاں میزان کلمہ عرب، کلام عرب، کلام عرب، فا عین لام است. ہاں ہاں فا و عین و لام است. فا و اور وا بمانے اور، فا و عین و لام است. دیکھیں ایک ہوتی ہے، اب آپ کو انشاءاللہ میں ساری باتیں سمجھاؤں گا، آپ سمجھیں گے ایک دن میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتی ہے نظم. نثر ہوتی جیسے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، پوئٹری نہیں، اس کو نظم بولتے ہیں. جو یہ سادہ لکھا ہو یہ نظم ہے. ایک ہوتی ہے پوئٹری، اس کو نظم بولتے ہیں. یہ نثر ہے، یہ نثر ہے جو سادی لکھی ہے سینٹنس اور نثر. ہاں، اور جو پوئٹری میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نظم. نثر میں جب واو پڑھتے ہیں نا اور کے معنی میں تو وہ پڑھتے ہیں فا و عین و لام. جب پوئٹری میں واو پڑھتے ہیں تو واو نہیں بولتے، او کر کے پڑھتے ہیں. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ حروف جارہ 17 ہے، باؤ لامو کافو، یعنی با و لام و کاف، لیکن وا نہیں پڑھیں گے آپ. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلو، او کر کے پڑھتے ہیں نا تو وا پڑھی جا رہی ہے، یعنی اور کے معنی میں. ہاں جی تو یہاں جو ہے نا فارسی نثر میں آپ کیا پڑھیں گے؟ فا و عین و لام. اور اگر پوئٹری ہوگی تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ فاؤ عینو لامو. سنا مولانا؟ لام کے بعد تو واو نہیں ہے. نہیں مثال دے رہا ہوں نا. اگر آپ 10 حروف ہوں تو آپ جب واو پڑھیں گے پوئٹری میں تو ایسے پڑھیں گے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ واؤ واؤ، اس طرح کر پڑھیں گے. لیکن اگر نثر ہو تو جہاں بھی ہوگی جہاں اور کے معنی آئے گا وہاں واو پڑھیں گے، فا و عین و لام. اب جو ہے میزان جو ہے، یعنی میزان سکیل جو عربی زبان میں وہ کیا ہے؟ فا عین لام. یہ 3 ہے، یہ 3 ہے. اب یہ روٹ، یہ جو ہے نا یہ روٹ لیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ روٹ لیٹر. اصل میں یہ روٹ لیٹر نہیں ہے، یہ روٹ لیٹر نہیں ہے. روٹ لیٹر وہ ہیں جو ان 3 کے مقابلے میں آئیں گے. ہاں جیسے آپ کوئی مثال دیں جو آپ نے شش اقسام لکھا ہے نا، اس میں کوئی ایک بولیں. رجلن، رجلن، رجلن،
اس کا وزن کیا ہے؟ یہ 3 لائیں آپ اس کے مقابلے میں، را کے مقابلے میں فا، جیم کے مقابلے میں عین، لام کے مقابلے میں لام. لام. فاعلن، راجلن، فاعلن. راجلن کے مقابلے میں کیا ہے؟ فاعلن. اب جو ہے نا یہ فاعلن کے مقابلے میں جو 3 آ رہے ہیں یہ روٹ لیٹر ہے. یہ روٹ لیٹر ہے. جی. کیا روٹ لیٹر کا مطلب؟ کہ جو را پر پیش ہوگی فا پر بھی وہی پیش ہوگی، جو جیم پر پیش ہوگی تو عین پر بھی پیش ہوگی، تو جو لام پر پیش ہوگی دوسرے لام پر بھی پیش ہوگی. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا اب راجلون جو ہے یہ کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد. راجلون ثلاثی مجرد ہے. کیوں؟ کہ اس کے مقابلے میں روٹ لیٹر کتنے ہیں؟ 3. فاعلن. یعنی فاعلن کے مقابلے، اصل تو فاعلن ایک فا ایک عین ایک لام ہے نا، اس کے مقابلے میں جو آئے گا نا را جیم لام یہ روٹ لیٹر ہے. تو جب ایک فا ایک عین ایک لام آئے گی تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا. کیا سمجھے آپ؟ علی محمود صاحب مجھے بتائیے ذرا آپ کیا سمجھے؟ آپ نے لفظوں میں سمجھائیے مجھے. جی جیسے کوئی بھی جو لفظ ہو ہاں وہ اسکیل پہ اس کو ڈالا جائے گا، اور یہ فا عین لام کے مقابلے میں آئے گا. جی وہ کیا ہوگا؟ وہ روٹ لیٹر ہوگا. روٹ وہ لیٹر، اصلی حروف اصلی ہوگا. حروف اصلی. یہ نام عربی فارسی زبان میں کیا کہیں گے اس کو؟ حرف اصلی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ حرف اصلی کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو حرف اصلی جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ حرف اصلی ہوگا. اب دیکھیں میری طرف. زاربا، زاربا کتنے حروف ہیں؟ 3. اس کے مقابلے میں لائیں. فعلا، ہاں فعلا، فعلا، فعلا. اب جو ہے یہ زاربا، اس کی 3 حروف جو ہے کیا ہے؟ حروف اصلی. حروف اصلی زاربا کے 3 حروف جو ہے کیا ہے؟ کیوں؟ کہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں آئے ہیں. جو میزان ہے میزان جو کلام عرب کا جو پرکھنے کا وزن کرنے کا جو ہے، ہاں جی، وہ فا عین لام ہے، اور اس کے مقابلے میں آئے ہیں فا عین لام کے مقابلے میں داد را با. تو یہ حروف اصلی ہیں. ہاں جی، یہ حروف اصلی ہیں. اب 2 قسم کے حروف ہوتے ہیں، حروف اصلی اور حروف زائد ایکسٹرا. جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف اصلی. اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئے وہ کیا ہوگا؟ حروف زید، حروف زائد زائد. ایکسٹرا. وہ ایکسٹرا حروف ہوگا. اب یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ جو فا عین لام کے مقابلے میں حرف آئے وہ حرف اصلی ہے. وہ حرف اصلی ہے. اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ حرف زائد ہے. یہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. لفظاً مطلب کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ دیکھو یہ فا کے مقابلے میں یہ لفظ ہے، عین کے مقابلے میں یہ لفظ ہے، اور لام کے مقابلے میں یہ لفظ ہے. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو. جیسے زاربا ہے نا، زاربا میں آپ کو نظر آ رہا ہے فا کے مقابلے میں دعاد ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، اور لام کے مقابلے میں با ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ لفظاً ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظاً. کہ لفظی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، لفظوں میں دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم بالکل واضح دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظاً فا عین لام کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے. یا تقدیراً ہو. تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اصل میں لفظ تھا اور قسم کا، اس میں قانون لگا اور تعلیل لگی اور اس میں چینجز آ گئی، لیکن جب آپ اس کو روٹ لیٹر کی طرف آپ اس کو کھولو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل یہ تھا. صحیح ہے. جیسے آپ کو مثال دوں میں، مثال دوں میں آپ کو جہاں قانون لگا ہوا ہے. آسان مثال دیتا ہوں. کالا، مولانا کالا، کالا ہے نا، یہ عام اکثر پڑھتے ہیں آپ. کالا کے کیا حروف ہے؟ قاف لام. نہیں یار، جب کالا لکھتے ہیں تو کتنے 2 حروف لکھتے ہیں؟ ہاں جی کیسے کرتے ہیں؟ الف، ہاں الف ہاں تو الف ہے تو 3 ہو گئے نا، 2 کیسے ہو گئے؟ قاف لام کاف الف زبر ہے. نہیں، وہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا نا. کاف الف اور لام، جی ہاں کاف الف اور لام. لام. یہ اصل میں اب یہ کالا جو ہے نا، اس میں قانون لگا تب یہ کالا بنا. ایکچولی یہ تھا کاوالا. ایکچولی کیا تھا؟ کاوالا. کیونکہ اس کا مصدر کیا ہے؟ اب میں بتاؤں مصدر آپ کو پتہ چلے. اس کا قول ہے نا، قول. ہاں مصدر اس کی کیا ہے؟ قول. قول کا معنی کیا ہے؟ کہنا. قول کا معنی کیا ہے؟ کہنا. تو کالا معنی اس نے کہا، تو ایکچولی تو کاوالا تھا نا. اب کاوالا تھا تو یہ قانون ہے صرف کا کہ واو جو ہے اس پر جب زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، اس پر حرکت آ جائے کوئی بھی، اور پیچھے جو ہے زبر ہو، جیسے کاف پر زبر ہے، تو زبر کے مطابق نا اس واو کو بدل دیتے ہیں. ہاں جی. تو کیسے بدلیں گے؟ واو کو الف سے بدل دیں گے. اور اگر کاف کے پیچھے جو ہے کوئی اور لفظ زیر ہے یا پیش ہے، یعنی واو کے پیچھے جو حروف ہے جیسے کاف ہے، اس پر اگر زبر ہو تو واو کو الف سے بدلیں گے. اگر کاف پر پیش ہو یا زیر ہو تو اس کو واو کو یہ سے بدلیں گے. تو کیلا بھی آتا ہے نا، کیلا بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ قانون لگے ہوئے ہیں. تو جو ہے نا اسی طرح لفظاً یا تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون لگا ہوا ہو اور ایکچول شیپ جو اس جملے کی ہے، اس لفظ کی ہے، وہ چینج ہو گئی ہو اور تمہیں نہ پتہ چلتا ہو، جب اس کو کھولنے اصل کی طرف لے کر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ حروف ہیں. تو اب جو ہے نا بظاہر لفظوں میں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں اصلی حروف کس کے مقابلے میں ہیں، لیکن جب آپ قانون کھول کر اس کو نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فا لام کے مقابلے میں کون کون سا حرف ہے. تو لفظاً ہو آپ کو سمجھ آ رہی ہو سامنے، یا تقدیراً ہو یعنی آپ کو سامنے تو نظر نہ آ رہا ہو لیکن قانون اس میں لگا کھڑا ہو، اور اس میں بھی فا کے مقابلے میں وہ فا لام کے مقابلے میں وہ حروف لیٹر جو ہے نا، یعنی جو روٹ لیٹر ہیں وہ وہاں موجود ہوں. یہ تقدیراً ہوتا ہے. اب جیسے اکرامہ ہے، اکرامہ، اس کا وزن، اس کا 4 حروف ہے نا، اکرامہ. اب اس کے مقابلے میں لائیں فا لام کو. آپ نے 4 لانے ہیں. فا عین لام فا. آپ ایسا کریں، اس کے حروف لیٹر جو ہے نا، اصل لیٹر جو ہے نا، روٹ لیٹر، وہ ہیں کاف را میم. کاف را میم. اس کے مقابلے میں آپ فا لام لائیں.
اور باقی چوتھا کون سا باقی بچ گیا؟ الف. الف نہیں، حمزہ، اس کو حمزہ بولتے ہیں. جی جی. تو حمزے کے مقابلے میں حمزہ لائیں. حمزہ فا عین لام افعین. ہاں افعال. افعل. ہاں سمجھ. افعل. اب افعل میں کیا ہے کہ جو حرف زائد کون سا ہے؟ حمزہ. اور اصلی حروف کون سے ہیں؟ کاف را میم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اس کے سامنے لائیں گے وہ حرف بھی ایک ویلڈ عربک ورڈ بنتا ہو. ہاں ہاں نہیں اسی طرح بنائیں گے نا آپ. ہاں جیسے ایکچوئل حروف ہیں روٹ لیٹر وہ فا لام کے مقابلے میں آئیں گے، اور جو اس کے علاوہ حروف ہیں وہ آپ اسی طرح کے حروف لائیں گے، اسی طرح زبر زیر پیش دے کر اسی وزن پر لائیں گے تو یہ حروف زائد بن جائے گا. اور افعل یہ بھی ایک ویلڈ عربک میں افعل جو ہے نا، افعل یہ اکرم کے وزن پر ہے. اب اس میں افعل میں تو بات نہیں، اکرم میں بات ہے. تو اکرم میں جب آپ سے پوچھوں کہ اس میں حروف زائد کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کون سا زائد ہے؟ حمزہ. اور روٹ لیٹر کون سے ہیں؟ اصلی حروف کون سے ہیں؟ کاف را میم. اور اگر فعل ہو، ضربہ ہو، تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعل. تو اس میں سارے حروف جو ہے ضاد را با یہ اصلی حروف ہیں اور کوئی حروف زائد نہیں ہے. اب پتہ چلا فا لام سکیل کا. اوکے تھوڑی گنجائش ہے، یہ بس کریں. کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں تھوڑا کر لیتے ہیں. ہاں اب جو ہے نا، اب جو اعتراض کرنے والے ہیں نا وہ آلویز ان سے بولنا چاہیے. اعتراض کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب یہ بتائیے کہ عربی کے تہجی حروف کتنے تھے؟ حروف جا ہاں 29. حروف تہجی کتنے تھے؟ 29. آپ نے ان 29 حروف میں سے فا این لام کو چنا اس کو اسکیل بنانے کے لیے، وزن بنانے کے لیے. کیا آپ کا کوئی خاص تعلق ان فا این لام سے ہے کہ 29 میں سے آپ نے ان 3 کو چنا اور باقی جو 26 ہیں ان کو چھوڑ دیا؟ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ بھئی وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ نے فا این لام کو چنا ہے کہ یہ اسکیل بنایا آپ نے 29 حروف میں سے، تو یہ باقی 26 میں سے کوئی لے لیتے. یہ فا لام کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ. تو جواب یہ دیا میاں، بات یہ ہے کہ یہ جو منہ ہے نا آپ کا، اس میں سارے حروف جو ہے نا آپ کے الفابیٹ جو ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف جو ہیں یہ اس منہ سے نکلتے ہیں، اس منہ سے نکلتے ہیں. اور جو اس کے مخارج ہیں نا، مخارج وہ 17 ہے. 17 پلیسز سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں. ہاں جی. اور 29 جو حروف ہیں یہ کتنے مخارج سے نکلتے ہیں؟ 17 سے. لیکن یہ جو ہے نا 3 صرفیوں کا آپس میں اختلاف ہے. جو سیبوے ہے، سیبوے صرف کا امام ہے اور وہ قرت بھی کا بھی امام ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا 17 نہیں 16 ہے. ہاں جی. اور خلیل جو ہے فرا یا خلیل وہ کہتا ہے کہ نہیں 14 ہے. تو بعض کے نزدیک 14 مخارج ہیں جگہ نکلنے کی، کس کے نزدیک 16 ہیں اور کسی کے نزدیک 17 ہے. یہ 3 ہی قول ہیں. ہاں جی کہ 17 پلیسز ہیں مخارج جہاں سے حروف نکلتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ 14 ہے، بعض نے کہا 16 ہے. سیبے نے کہا 16 ہے، خلیل نے کہا یہ کتنے ہیں؟ 14 ہے. خیر اب یہ 17 تو ہے نا مخارج پورے منہ سے نکلنے والے جو بالکل قریب کر کے ہیں.
لیکن موٹے جو ہیں 5 مخارج ہیں، 5 جگہوں سے نکلتے ہیں یہ حروف. مثال کے طور پر یہ حلق ہے نا، 6 یہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ حلق ایک ہے لیکن 6 یہاں سے نکل گئے. اب اس کو اگر توڑ کر لائیں تو اس حلق میں 3 مخارج ہیں. ہاں جی، ایک ہے یہ نچلا حصہ جو سینے کی طرف جاتا ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتا. ہا واو کیا کہ جو ہا ہوتی ہے یہ نیچے سے نکلتا ہے، اور جو عین اور ہا ہے یہ مڈل سے نکلتا ہے، اور غین اور خا یہ اوپر سے نکلتا ہے. تو اب یہ حلق ایک مخرج ہے، لیکن جب اس کو بریک تھرو کریں تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اس طرح کر کے نا ایکچول مخارج جو ہیں یہ 5 ہیں آپ کے سر میں، لیکن اگر اس کو بریک تھرو کریں تو 17 یا 16 یا 14 بنتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب وہ 5 کون سے ہیں؟ وہ 5 یہ ہیں. ایک ہے خیشوم. خیشوم یہ ناک کا جو بانسا ہے نا، ناک کی ہڈی، ایک مخرج وہاں سے نکلتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ نون غنہ کا. ہاں نہیں، جس سے پڑھتے نا آپ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّن جو پڑھا ہے وَيْلٌ یوم، ہاں جی، می یومن میں والن، یہ جو غنہ کا ہے نا یہ ناک سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناک سے ہماری بات نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے جو منہ سے نکلتا ہے. پیچھے 4 رہ گئے. 4 میں جو آپ کا منہ ہے وہاں سے 3 پلیسز ہیں مخرج کے نکلنے کی. ایک ہے حلق، اب حلق کو بھی آپ جاتا کرو، خیشوم کو بھی جاتا کرو، حلق کو بھی جاتا کرو. ہاں جی، باقی جو منہ ہے نا اس کے اندر 3 مخرج ہیں آپ کے. ایک ہے ہونٹ. ہونٹ کچھ حروف جو نکلتے ہیں وہ ہونٹ سے نکلتے ہیں، اور کچھ حروف جو ہے نا وہ نکلتے ہیں مڈل سے. یہ جو ہونٹوں سے لے کر گلے تک ہے نا یہ حصہ، اس سے. اور کچھ ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. یہ 3 حصے جو ہے نا منہ کے، ہم نے ایک ایک حرف ان سے لیا. فا ہم نے لے لیا حروف شفویہ سے جو ہونٹ سے نکلتے ہیں. فا لام 3 حروف لینے نا. تو ہم نے کیا کیا میاں، تم نے اعتراض یہ کیا تھا کہ 29 حروف میں سے آپ نے یہ 3 کو کیوں چنا؟ ان کا ریزن یہ تھا کہ ہم نے تقسیم کی کہ ہم نے فا لے لیا ان حروف سے جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں. ہاں جی، اب ہونٹوں سے نکلتے ہیں نا، با بھی نکلتی ہے، با، میم، واو، ہاں جی، فا. تو یہ حروف جو ہے نا یہ اس سے نکلتے ہیں. تو ہم نے اس سے فا لے لیا. اب جو ہے عین آگے آتا ہے نا، عین ہم نے لے لیا حلق سے. ٹھیک ہے، اور لام لام بولے زبان لگتی تالو کے ساتھ، تو منہ کے مڈل سے ہم نے لام لے لیا. تو ہم نے تو تقسیم کی، ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے جو مرضی. اب ہم نے فا لیا ہونٹوں سے، ہاں جی، عین لیا حلق سے، اور لام لیا مڈل سے. تو ہم نے اس لیے یہ 3 حروف لے لیے کہ یہ 3 جو ہے نا مین جگہ 3 ہیں منہ سے جو مخارج نکلتے ہیں. ناک کا بھی ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ناک میں تو غنہ نکلتا ہے، اور جو ہے نا اور حروف جو ہے نا وہ بھی نکلتے ہیں. 2 حروف اور نکلتے ہیں کسی جگہ سے، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. جو مین چیز ہے منہ سے، اس سے ہم نے 3 لے لیے، فا اینڈ لام. ٹھیک ہے، جواب ہو گیا. بالکل. ہم نے کہا اچھا چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی کہ آپ نے فا این لام جو ہے نا ایک ہونٹوں سے لے لیا، ایک آپ نے مڈل سے لے لیا لام، اور ایک آپ نے حلق سے لے لیا. لیکن آپ یہ کیا کہ اگر آپ یا تو ایسا کرو ادھر سے آپ نیچے لے جاؤ،
فا لام عین، تو فالعا کہو، فالعا، فا لام عین، ٹھیک ہے؟ یا آپ ادھر سے اوپر لے آؤ، عین لام فا علف، یا تو آپ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے کہ 3 لیے ہم نے، فا عین لام، لیکن آپ ایسا کرو، یہ فا لام عین فلا، ضربہ کا معنی آپ فعلا نہ کرو، فالا کرو، مطلب اس کے وزن پر لے آؤ، سمجھے میری بات؟ یا ادھر سے لے آؤ، عین لام فا علف، علف کر کے لاؤ، یہ کیا ہوا؟ فا ادھر سے لے لیا، آگے حلق سے لے لیا عین، اور لام مڈل سے لے لیا، تو کوئی ترتیب بھی نہ رہی، رائٹ؟ تو جواب دیا علی محمود صاحب نے، انہوں نے کہا میاں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے سبق میں یہ بتا آئے، پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں، لیکن آپ اگر وہ سنو کہ لفظ جو ہوتا ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے مستعمل، ایک ہوتا ہے مہمل، ایک لفظ ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کا کوئی لفظ موضوع ہوتا ہے، سنا آپ نے؟ ایک ہوتا ہے مہمل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، فضول ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی لفظ مہمل نہیں فرمایا، یعنی کوئی لفظ قرآن و حدیث پہ ایسا نہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ہاں جی، قرآن سارا مستعمل ہے، موضوع الفاظ ہے، اللہ نے کوئی لفظ ایسا نہیں بولا قرآن میں جس کا معنی کوئی نہ ہو، فضول۔ ہاں جی، کیونکہ فضول جو ہے نا، یہ فضول آدمیوں کا گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ جو حکیم ہے اس کے کلام میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے، رسول اللہ کے کلام میں کوئی لفظ مہمل نہیں، بتایا تھا نا۔ تو جب یہ مہمل سے ہم بات ہی نہیں کرتے، جب مہمل سے ہم نے بات ہی نہیں کرتی، ہم نے پوری صرف میں بات کرنی ہے، ہم نے موضوع سے، یعنی جو کام کی بات ہے وہ کرنی ہے۔ تو جب مہمل سے بات نہیں کرنی تو آپ فا لام عین فالا، آپ کہیں تو فالا کا کوئی معنی ہی نہیں، فالا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ مہمل لفظ ہے۔ جب مہمل لفظ ہے، ہم نے مہمل سے بات ہی نہیں کرنی تو ہم فالا کیوں کہیں، رائٹ؟ اچھا بھائی آپ ادھر سے نہیں لیتے، آپ ادھر سے لے لو، اس کا تو معنی ہے نا، اس کا تو معنی ہے کیا؟ عین لام فا، بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی گھاس ہے، گھاس، علف، علف کا معنی کیا ہے؟ گھاس۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات سن، ہم نے بات کرنی ہے ان کلمات کی، ہم نے وزن کرنا ہے ان کلمات کا جو اللہ کا کلام بھی ہو، یعنی پورا قرآن جو ہے نا آپ اس وزن پر لے کر آ جائے۔ ہم نے بات کرنی فرشتوں کے کلام کی، جو فرشتے اللہ سے بات کرتے ہیں، نیک بندوں سے کام کرتے ہیں، ہم ان کے کلام کا وزن کرنا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن کرنا ہے، ہم نے باقی انبیاء کے بات کا وزن کرنا ہے، ہم نے صحابہ کے کلام کا وزن کرنا ہے، ہم نے علماء اور اولیاء اور تابعین اور صحابہ تابعین کے محدثین کے کلام کا وزن کرنا ہے، ہم نے نیک بندوں کے کلام کا وزن کرنا ہے، ہم نے برے اچھے الفاظ سب کا ہم نے وزن کرنا ہے۔ تو ہم گھاس 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 کرتے رہیں تو یہ تو خاص ہے نا، صرف خاص جو گھوڑے گدے کھانے کے کام آتی ہے گھاس، ہاں جی اس کا۔ تو ہم آپ ایسا لفظ استعمال کریں جو خاص معنی نہ ہو، جس میں ہر ایک کے وزن پر وہ بات پوری آ جائے، ہم وہ معنی لیں گے، اس لیے ہم نے فا عین اور لام لیا۔ تو اب کیا مطلب ہوگا؟ اب یہ ہوگا داؤد صاحب کہ آپ اللہ کا کوئی بھی کلام لے لیں، پورے قرآن مجید سے کوئی بھی لفظ لے لیں تو اس کو آپ فا عین لام پر پرکھیں، پورا اترے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کوئی لفظ لے لیں، کوئی جملہ لے لیں، کوئی سینٹنس لے لیں، کوئی کلمہ لے لیں، وہ اس فا عین لام پر پرکھیں، پورا آئے گا۔ فرشتوں کا کوئی لے لیں، نبیوں کا کوئی کلام لے لیں، صحابہ کا لے لیں، محدثین کا لے لیں، جنوں کا لے لیں، آپ کائنات میں کسی بھی جملے کا آپ جملہ لے لیں، اس کو فا عین لام پر پرکھیں۔ یہ اتنا عام ہے کہ ہر ایک کا
آپ اس پر وزن کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کون سا کلمہ لیا؟ فا عین لام. تو کلام عرب میں میزان کون سا ہے؟ میزان کس کو کہتے ہیں؟ میزان کیا ہے کلام عرب میں؟ اصلی میزان عرب میں بانٹ کون سے ہیں؟ تین. فا عین لام. کلام عرب میں میزان کون سا ہے؟ فا عین لام. جو فا عین لام کے مقابلے میں لیٹر آئے گا وہ روٹ لیٹر ہوگا، وہ اصلی لیٹر ہوگا، وہ اصلی لفظ ہوگا. اور جو ان کے مقابلے میں نہیں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ وہ زائد ہوگا، ایکسٹرا ہوگا. تو یہ قاعدہ ہے. اب اس پر آپ پرکھیں گے کہ جو کلمات عرب ہیں پہلی تقسیم کلمے کی اسم، فعل اور حرف کی طرف ہے، اور دوسری تقسیم جڑی ہے مادے کے حساب سے وہ 6 اقسام ہے. پہلی 6 اقسام ہے، دوسری 6 اقسام ہے. وہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. بس کہ آگے بھی اتنا ہی بڑا. اب اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ روزانہ اس کو سنیں جا کر، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ لگا کر سنیں اور اسے اسٹڈی کریں. میں نے آپ کو بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ کوشش کی ہے سمجھانے کی، اور آپ کو سمجھیں گے. یہ بیسک ہے. اگر آپ یہ سمجھ آ گئی، اب آگے آپ کو دلچسپی پیدا ہوتی چلی جائے گی. آپ کو لفظوں کا پتہ چلتا جائے گا کہ ہم نے کیسے بولنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے لکھنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے اس کو. یہ 6 اقسام اور 6 اقسام، 3 قسمیں اور 6 قسمیں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ.